وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين یا سید المعصومین. گزشتہ جمعہ پر ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور مناقب سماعت کیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال دین پڑھایا ہے. کتنے سال پڑھایا ہے؟ 40 سال آپ نے مدرسے میں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے، اور یہ اولیاء کا حصہ ہے. فجر کے بعد آپ درس فقہ دیتے اور ناشتہ کرتے اور کچھ دیر آرام فرماتے، اور پھر اس کے بعد مدرسے میں آ کر جامعہ کے اندر آ کر بچوں کو سبق پڑھاتے. ہمارے یہاں پر طریقہ کار یہ ہے کہ سال کے بعد جامعات کے اندر سبق جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے کہ تم نے صرف و نحو پڑھانا ہے، تم نے منطق پڑھانی ہے، تم نے حدیث پڑھانی ہے، تم نے اصول حدیث پڑھانی ہے، تم نے قرآن تفسیر، یعنی سبق بانٹ دیا جاتا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جو جامعہ کے ناظم تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کون سے سبجیکٹ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا سبجیکٹ کو چھوڑو، اس طرح کرو جو لائق ترین لڑکے ہیں لائق ترین وہ تم رکھ لو، اور جو نالائق ترین ہے وہ مجھے دے دو، انہیں میں پڑھاؤں گا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جتنے بھی نالائق خود ذہن تھے کمزور دماغ، آپ ان پر محنت کرتے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دلاتے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زور کے بعد درس حدیث دیتے، مغرب کے بعد درس قرآن دیتے، اور پھر ہفتے میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا ہفتے میں آپ 3 جلسے قائم کرتے، اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا. جتنی آواز پہلے شخص کو جاتی اتنی ہی آواز آخری شخص کو جایا کرتی. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کام سے فارغ ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ رات کو وضو کرتے اور مصلی پر کھڑے ہو جاتے، ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتے. آپ نے 40 سال دین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام سکھایا اور پڑھایا، کتابیں لکھی، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے. پھر بتاؤ کہ جو صبح سے لے کر رات تک اور جن کے 24 گھنٹے اپنے رب کی شان اور پیارے محبوب علیہ السلام کی اتباع اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے گزری، تو بتاؤ پھر جو رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعائیں مقبول کرتا کہ نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے. ان کے ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک عورت آئی. اب پتر دینے والا کون ہے؟ بابا سے بلند بولے ذرا اللہ. کون بابا سے بلند بولے؟ اللہ. رزق دینے والا کون ہے؟ بولے بابا سے بلند. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. رزق دینے والا اللہ.
اولاد دینے والا اللہ، پتر دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، کائنات کی ہر نعمت ہر شے دینے والا اللہ ہے، مگر جب اللہ کے ولیوں کے ہاتھ اٹھ جائے اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد فرماتا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ سے مقبول بندے۔ ایک عورت آئی عرض کرتی ہے، رونے لگی، 7 والدین ہیں، حضور دعا فرمائیں۔ دعا کرنا تو جائز ہے نا، بولے بابا سے بلند بولے۔ اب دعا مخل عبادت، حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، کیا ہے؟ اور قرآن میں جا بجا دعا کی ترتیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، مانگتے رب سے ہے، دیتا بھی وہی ہے، مگر جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نا اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ عورت آئی عرض کرتی ہے، ساتھ اس کے والدین ہیں، عرض کرتی ہے حضور دعا فرمائیں، میرے شوہر نے کہا ہے کہ پہلے 6 بیٹیاں ہیں، اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہو تو تمہیں طلاق دے دو۔ آپ نے سمجھایا، کہا بیٹا اولاد دینے والا اللہ ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے تسلی دی، حوصلہ دیا، اور اس کے ساس سسر، اس کے شوہر کے ساس سسر اس کے شوہر کو بھی بلایا اور انہیں سمجھایا کہ بیٹا بیٹی دینے والا رب کا کام ہے، اس میں بندے کا تو اختیار کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت اس دفعہ اگر بیٹا نہ پیدا ہوا تو پھر میں نیا نکاح کر لوں گا۔ اب جو لوگ ماننے پہ آئے تو پھر ماں جب نہ مانے تو پھر غوث پاک کی بھی نہ مانے۔ وہ یہ کہہ کر میں چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہی عورت، وہی لڑکی اور اس کے والدین آئے، عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے اولاد یعنی بیٹے کی دولت سے نوازے۔ اب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا اللہ ان کی دعاؤں کو میں نے عرض کیا رد نہیں کرتا۔ غوث پاک رحمت اللہ اور پھر ان لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ وہ مسلح ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب مسلح بچھا لیتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اور پھر غوث پاک نے وہ عمل کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور عرض کرتے ہیں مولا ان کے دل میں میری طرف آنے کے لیے کس نے بات ڈالی؟ تو دینے پر قادر ہے، مگر میرے بارگاہ میں تو نے کیوں بھیجا؟ اگر میری بارگاہ کی طرف تو نے بھیجا ہے نا تو پھر میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پھر عبد القادر کی لاج رکھ لے۔ ہاتھ پھیرا نا، آ کر اس لڑکی کو تسلی دی، تشفی دی اور فرمایا بیٹا پہلے 6 بیٹیاں ہیں نا، مجھے اپنے رب سے امید ہے اب اللہ تجھے 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ولی کی زبان سے بات نکلی، اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اب مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کی جو ساری زندگی اپنے رب اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لگا ہو، مثال کے طور پر ہے نا، اگر کوئی پیر صاحب ہے، کون ہے بابا جی بولے تو بولے، کوئی پیر صاحب ہے، خاص مرید ہے، ہمہ وقت ساتھ رہتا ہے، کوئی کہ حضرت تو جو ساتھ رہتا ہے اس کی مانتے ہیں، میری نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ میری نہیں مانتے تو پیر صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ یار وہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے تو پھر پیر صاحب کو وہ چاہیے نا اس کی مان لیں۔ ایک بندہ ایک بندے کے ساتھ رہتا ہے، ہمہ وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اگر بندہ بندے کی نہ مانے گا تو پھر ظاہری بات ہے جو بندے کی خدمت کر رہا ہے تو پھر اس بندے کی بجائے جو خدمت کرے اس کی بھی بات مانے، اور جو صبح سے لے کر اپنے رب کی رضا میں لگا رہے، رات کو مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، تو پھر جو رب کو راضی کرنے میں لگا رہے تو جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ بھی اسے راضی کرتا ہے کہ کوئی نہیں کرتا، یقیناً کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سوداگر نا بغداد کا نا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پورے بغداد کا کھانا بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرتے حضور فلاں دن آپ کا کھانا میرے گھر ہے،
اور یہ کہنے کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ نے ضرور تشریف لانا ہے. آپ نے فرمایا میں ضرور آؤں گا. مریدوں نے عرض کیا حضور آپ کی بڑی مصروفیات ہے آپ کیسے جائیں گے؟ کہا کہ جب بندہ آ کر رو کر کہے نا تو بات واضح ہوتی ہے یہ بندہ کوئی حاجت مند ہے. آپ چلے گئے کھانا پیش کیا فارغ ہوئے نا تو سوداگر میں نا ایک صندوق لا کرنا بغیر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے صندوق کے اوپر ڈھکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بغیر ڈھکنے کے نا صندوق لا کرنا رکھ دیا سامنے. آپ نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس سوداگر کا معذور بیٹا کیا تھا معذور بیٹا تھا. وہ سوداگر عرض کرتا ہے رو کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے ولی ہیں آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ایک ہی رب نے بیٹا دیا ہے وہ بھی معذور ہے. بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. میں پورا ہو چکا ہوں اب اسی کو کبھی پیشاب کے لیے لے کر جاتا ہوں کبھی کھانا کبھی کچھ حضور دعا فرمائے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. اسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں عبد القادر عرض کرتا ہے تو قادر ہے زندگی دینے والا تو ہے صحت دینے والا تو ہے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کے بیٹے کو صحت عطا فرما دے. ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے وہ لڑکا اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جب وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اچھے اعمال کیے رب کو راضی کرنے والے اعمال کیے سیجعل لهم الرحمن ودا پھر اللہ ساری دنیا کو اس کا بنا دیتا ہے. پھر در پر لوگ آتے ہیں یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں رب قبول کرتا جاتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات کو دیکھو. ہمارے ان نفوس قدسیہ نے پہلے اپنے رب کو راضی کیا ہے. بابا سے بلند بولے کیا رب کو راضی کیا ہے اچھے اعمال کیے ہیں ساری زندگی لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے کتابیں لکھی ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے نور کو عام کیا ہے. رات کو اپنے رب کی عبادت کی ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کے بعد جا کر یہ مقام عطا فرماتا. یہ ہے اصل ولیوں کی نشانی اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان کی سیرت طیبہ. اب رہا یہ سوال اگر اس پر غور کریں جو آیت میں نے پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ کیا فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے وہ عامل اچھے اعمال کیے. کیا کیے بابا سے بلند بولے اچھے اعمال کیے. 5 وقت نماز کی پابندی رمضان کے روزے حج زکوٰۃ دیگر عمل خیر نفلی عبادات. جب بندہ عام بندہ اگر ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دینا تو بتاؤ اس کا چہرہ بھی روحانی ہو جاتا ہے لوگ بھی اسے نیک سمجھتے ہیں اور پھر لوگ اس عام بندے کو بھی دعا کے لیے عرض کرتے ہیں حضور آپ نیک بندے ہمارے لیے دعا فرمائیں. کیا ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو پیارے بھائیو جو اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد. اب دیکھو اگر اس آیت کو دیکھو نا ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے اور پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتا کہ کوئی نہیں کرتے. بولے بابا جی یہ قرآن میں اپنی بات سے بات نہیں کر رہا قرآن کے حدیث بھی شاہد ہے. اور میں نے سٹارٹ کے اندر بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے کیا بابا جی بلند بولے کیا قرب عطا کرتا ہے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے تو وہ فرائض کے بعد نفلی عبادت کرتا ہے. کیا کہتا ہے بابا سے بلند بولے نفلی عبادت کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے. کیا کرتا ہے جبرائیل امین کو بابا سے بلند بولے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر اس کا چرچا پھر عرش والے فرشتوں میں ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کا چرچا کس میں ہوتا ہے عرش والے فرشتوں کے اندر. اے فرشتوں اللہ بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبوب رکھوں بھی اسے اپنا محبوب بنا لوں. اور پھر
زمین والوں میں اس کی محبت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. جبرائیل امین یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرش والو فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں, اے زمین والو فلاں بندے کو تم بھی اپنا محبوب بنا لو. پھر ہوتا کیا ہے, ساری دنیا یعنی وہ آگے آگے ہوتا ہے, اللہ کا بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ اللہ کے ولی داتا علی جوہری کو دنیا سے رخصت جو کتنے 100 سال ہو گئے؟ بابا عزیز بلند بولے 1000 سال. کتنے؟ بابا عزیز بلند بولے غوث پاک کو 600 سال, داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال, بابا فرید کو 600 سال, اس کے علاوہ خواجہ مجید اجمیری کئی سو سال. یار دیکھ لو کئی سو سال گزر جانے کے بعد آج آپ قبرستان مثال کے طور پر چلے جائیں نا, عام لوگوں کی بڑی قبریں ہیں, ان کی قبروں پر ان کی اولادیں نہیں آتی, عام بندہ کہاں آئے, ان کی اپنا خون نہیں جاتا. ہم جیسا وہاں پر جا کے فاتحہ کون پڑے گا؟ او اللہ کے بندو ذرا غور کرو. ایک یہ ہے, ان میں بڑے اولیاء ایسے ملے کہ جنہوں نے شادیاں بھی نہیں کی, اسلام کے لیے سب کچھ وقف کر دیا ہے, 1000 سال گزر چکے ہیں. آخری رات کے وقت بھی چلے جاؤ نا تو دنیا ان کے قدموں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کے ان کی عظمت کو سلام کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ تعالیٰ لوگوں کو دل کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور پھر دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی سو سال ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کا مزار پر انوار کا عراق کے مشہور شہر بغداد کے اندر, کس کے اندر پیدا کہوں, جیلان کے اندر, ایک قصبہ کے اندر. یار دیکھ لو آج پوری دنیا میں, پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے. آپ ذرا غور کریں وجہ کیا ہے, یہی وجہ ہے. تو دیکھو پھر آج ہر ماہ کون, بابا جی بلند بولے, ہر ماہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب یہاں پر میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ 11ویں ہے کیا. اب اس کو اس لفظ پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کو بڑی چبھن ہوتی ہے کہ لے 11ویں کی دھوکہ ڈلی. اب جہلانہ سوال, جہلوں والے سوال کیا ہوتے ہیں, اور جی قرآن و سنت کو 11ویں ثابت کرو. اللہ کے بندے قرآن و سنت میں 11ویں کہاں گئی؟ بولے ذرا بابا جی بلند بولے. آپ سے کہو تو بتاؤ کہ قرآن کی فلاں آج 11ویں ثابت ہے یا فلاں حدیث سے, بولے ذرا بابا جی بلند. اس کا مقصود کیا ہے؟ 11ویں کا مقصد فقط احصال ثواب ہے. کیا ہے بابا جی بلند بولے؟ یہ لفظ 11ویں کو اگر میں ابھی ذرا سائڈ پہ رکھتا ہوں, اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. 11ویں کیا ہے؟ فقط احصال ثواب. بابا جی بلند بولے کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اب بتاؤ احصال ثواب کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے کہ کون نہیں ہے؟ بولے سارے بولے نا. قرآن کے اندر بھی, حدیث رسول کے اندر بھی ہے. قرآن کے اندر ہے پارہ نمبر 28, کس کا ثبوت ہے؟ 11ویں کا نہیں, احصال ثواب کا. بابا جی بلند بولے کیا ہے, کس کا ہے؟ احصال ثواب. سارے مل کو بڑی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, یہ یوٹیوب پر جائے گی تو لوگ سنیں گے تو سارے یہ تو کہیں گے یار انہوں نے گل قرآن سنت کی روشنی کی تھی. سارے مل کر بولے نا 11ویں کی حقیقت کیا ہے؟ بابا جی بلند بولے فقط احصال ثواب بس. اور احصال ثواب کا ثبوت قرآن کے اندر بھی ہے, حدیث کے اندر بھی. کوئی جا کے یہ نہ کہے ہو جی تو 11ویں قرآن کی تو گل ہے, حدیث سے اتکا لے. اللہ کا خوف کرو یار, ایسی باتیں نہ کیا کرو. جس کا پتہ نہ ہونا تو ہمیں وہ بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. ثبوت فقط احصال ثواب کا ہے. کس کا؟ احصال ثواب. اور احصال ثواب قرآن کے اندر بھی ہے, حدیث رسول کے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, آپ اتنی ڈیٹیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. 28واں پارہ ہے, سورہ حشر ہے, آیت نمبر 10, والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اب پیچھے جائیں نا ذرا, اس آیت کو سٹارٹ سے لینا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب عز و جل ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے باحالت ایمان گزر چکے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, کہ ہمارے دلوں میں بغض پیدا نہ کر. کس کی طرف سے؟ غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے, ایمان والوں کی طرف سے. اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب ذرا اس آیت پر غور کریں. اب یہ جو آیت مقدسہ ہے نا,
یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. کس کے بارے میں؟ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ صحابہ وہ ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے اور ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، اور اہل بیت وہ ہیں جنہیں اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، صحابہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی شان میں نازل ہوئی اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں قیامت تک آنے والے سارے مسلمان داخل ہیں. قیامت تک آنے والے سارے مسلمان داخل ہیں. اب بتاؤ، ہم جب دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کس کی بارگاہ میں تو فتح پیش کرتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں. پھر انبیاء رسول، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات. پھر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تمام کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو ارسال کرتے قبول و منظور فرما. یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ درست ہے یا غلط ہے؟ واضح بلند بولے. قرآن نے واضح کر دیا نا. اور یہاں پر مفسرین کرام نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ شاید نقطہ یہ ہے کہ تو ان کے لیے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، اس کے سبب سے اللہ تیرے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے. بات واضح جسے ہمیں اصحال کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پر تو اللہ کرم فرماتا ہے، اور جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان پر بھی اپنی عطاؤں کے دروازے کھولے دیتا ہے. اور بتاؤ، اب اس دعا میں شیخ عبد القادر جیلانی شامل ہے کہ کون ہے؟ بولے. تمام اگر پیچھے جائیں تو تمام صحابہ داخل ہے کہ کون ہے؟ اہل بیت داخل ہے کہ کون ہے؟ تابعین ہے کہ کون ہے؟ تابع تابعین ہے کہ کون ہے؟ ائمہ مجتہدین، تمام علماء دین، تمام اولیاء اور قیامت تک آنے والے عام مسلمان سب داخل ہے کہ کون ہے؟ بولے ذرا. سب داخل ہے. سب کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ گناہگار ہیں یا اللہ بخشش فرما. اور رسول اللہ کی حدیث سن لو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ امتی امت مرحومت تدخل قبورها. حضور فرماتے ہیں میری امت پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. میری امت پر کیا ہے؟ بابا سے بلند بولے. اللہ کی بڑی رحمت ہے. جب وہ قبروں میں جائے گی تو گناہوں سمیت ہوگی. بروز قیامت جب قبروں سے نکالی، حضور فرماتے ہیں لا ذنوبا، ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا. اللہ ہماری دعاؤں کی برکت سے انہیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا. اور رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ کے نیک بندے کا جنت میں درجہ، کس کا باوجہ بلند بولے؟ نیک للعبد الصالح فی الجنہ. اللہ نیک بندے کے درجے کو جب جنت میں بلند کرتا ہے نا، اگر نیک ہے اللہ درجے بلند کرتا ہے، گناہگار ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ دعا کی برکت ہے. اب بتاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر ماہ یا سال کے بعد بڑی 11ویں شریف کے نام سے ہمیں سال کرتے ہیں، تو ہم جب غوث پاک کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتے؟ بولے. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر حدیث بھی نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب عام بندے کو ہم احسان کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت ہمارا شفیع بن جائے گا. کیا بنے گا؟ یا اللہ اس نے میرے لیے دعا مغفرت کی ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دے. اور یار اگر عام بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا. حقیقت ہے کہ کون یہ؟ بولے ذرا. اب جتنی بھی میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی ہے، مجھے بتاؤ اس میں غلط کوئی فعل ہے؟ بولے فعل ہے. اب میں آخر میں وہ لفظ یارویں جس سے لوگوں کو بڑی چبھن ہوتی ہے، یہ لفظ یارویں کیا ہے؟ اس پر وما اہل بہ لغیر اللہ کی وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے حرام حرام حرام، شرک شرک، بدعت بدعت. وہ اللہ کے بندو تو آنو جب پہلا توحید بیان کرنی سیکھو نا، تو پھر تم شرک بدعت کے فتوے لگانا. تمہیں تو توحید بھی بیان نہیں آتی، سوائے شرک اور بدعت کے تمہیں آتا کیا ہے؟ توحید ہے کیا؟ توحید کی تو تا بھی تمہارے قریب سے نہیں گزری. تم توحید بیان کرو گے. یاد رکھ لو، اگر میں اس پر لفظ یارویں پر اگر لوں نا تو اس پر بڑے دلائل موجود ہے. تو میں کہتا ہوں ٹائم 30 منٹ ہو گیا، اگر اس کو اگلے جمعے لے لینا تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی مزید وضاحت بھی ہو جائے گی. اور پھر اس پر جو حدیثیں ہم احصال ثواب کے حوالے سے اور جو ہم مجازی طور پر مرنے والے کو احصال کرتے ہیں اس کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی. صرف آخر میں اتنا عرض کروں گا، اس کے حوالے سے ہم اگلے جمعے پر سنیں گے. اتنا عرض کروں گا کہ آپ سے درائی دوبارہ کرواؤں گا کہ 11ویں شریف کیا ہے. بابا جی بلند بولے، بابا جی بلند بولے. فقط احصال ثواب، فقط کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے.
اور اگر گناہگار ہے دعا کرتے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، حکم حدیث اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، نیک ہے اللہ اس کے درجے کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ بس یہ حقیقت ہے۔ لفظ 11ویں اس کے متعلق اگلا جمعہ پر سنیں گے۔ مسجد کے بہت سارے معاملات آپ لوگوں کے